بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں اشکر ملک آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ اڈیالہ جیل میں عمران خان اور بشرا بی بی کے عدت میں نکاح کا معاملہ زیر سماعت ہے۔ اس وقت جب یہ ویڈیو ریکارڈ کی جا رہی ہے تب بھی کیس جو ہے وہ اڈیالہ جیل میں اس وقت زیر سماعت ہے۔ فیصلہ کسی وقت بھی آ سکتا ہے، ممکنہ طور پہ آج بھی ہو سکتا ہے، لیکن ہو سکتا ہے کہ کل فیصلہ آ جائے، لیکن کیس اپنے حتمی مرحلے میں داخل ہو چکا ہے۔ لیکن اس کیس کی سماعت کے دوران اتنی زیادہ غلاظت سامنے آ رہی ہے، ایسا گند سامنے آ رہا ہے کہ اس کو آپ تک پہنچانا بڑا مشکل ہوتا جا رہا ہے۔ الفاظ کا چناؤ مشکل ہوتا جا رہا ہے کہ کیسے۔ اب وہاں پہ تو گندی گالیاں دی جا رہی ہیں، وہاں پہ تو وہ کچھ عدالت میں سامنے لایا جا رہا ہے جو ہم اسی طرح سے آپ کے سامنے شیئر نہیں کر سکتے، کیونکہ ہمارے جو ویورز ہیں ان میں خواتین بھی ہیں، بچے بھی ہیں، نوجوان بھی ہیں، بوڑھے بھی ہیں۔ تو الغرض کے مرد و زن کے ساتھ ساتھ چھوٹے بچے بھی شامل ہیں، تو لہٰذا بڑے احتیاط کے ساتھ، محتاط الفاظ کے ساتھ یہ جو انفارمیشن ہے وہ آپ تک پہنچانی ہے۔ لیکن عمران خان کو اور ان کی بہنوں کو وہاں خاور فرید مانیکا صاحب نے جو تبرکات دیے ہیں وہ محتاط اندازے میں آپ کے ساتھ میں الفاظ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا، کیونکہ جب آپ کسی کو گالی دیں گے تو اس کے جواب میں وہ آپ کو گالی دے گا، تو لہٰذا خواتین کو بھی چاہیے کہ وہ الفاظ کا چناؤ کرتے ہوئے احتیاط برتیں۔ جب آپ کہیں گے کہ یہ کیا گند کیا تو اگلا تو پھر کہے گا نا کہ گندی نسل تیری۔ تو یہی کچھ وہاں پہ ہوا ہے، لیکن اور کیا کچھ ہوا ہے وہ میں نے آپ کے ساتھ شیئر کرنا ہے۔ لیکن اس سے پہلے ایک اور خبر ہے، وہ خبر ہے توشہ خانہ سے متعلق۔ توشہ خانہ میں آپ کو پتہ ہے نا کہ عمران خان اور بشرا بی بی دونوں کو سزا دی گئی، اور اس پر اب عدالت کی طرف سے جو ڈیٹیل آرڈر ہے، تفصیلی فیصلہ وہ جاری کر دیا گیا ہے۔ اس تفصیلی فیصلے میں جو کہ 44 صفحات پہ مشتمل ہے، احتساب عدالت کے جج محمد بشیر کا تحریر کردہ یہ فیصلہ ہے، اور یہ وہی جج صاحب ہیں جنہوں نے ماضی میں میاں نواز شریف کو نااہل کرنے کا فیصلہ دیا تھا۔ شاہد خاقان عباسی کے خلاف بھی انہوں نے فیصلہ دیا تھا، تو عمران خان کے خلاف بھی انہوں نے فیصلہ دیا ہے۔ اور اپنے اس فیصلے میں جج محمد بشیر صاحب نے عمران خان اور بشرا بی بی کو قصوروار قرار دیا ہے، اور انہوں نے کہا ہے کہ دونوں میاں بیوی نے وزیر اعظم آفس کا غلط استعمال کیا ہے، اور گراف کا جو جیولری سیٹ ہے اس میں بھی فراڈ کیا گیا ہے۔ اس فیصلے میں یہ کہا گیا ہے کہ گراف کا جو جیولری سیٹ ہے یہ 90 لاکھ روپے ادا کر کے رکھا گیا، لیکن اس کی جو اصل قیمت ہے وہ 3 ارب 16 کروڑ روپے جو ہے وہ اس فیصلے میں بتائی گئی ہے۔ اور یہ قیمت جو ہے وہ ایک دبئی سے جو ماہر آئے تھے، ہیرے اور جواہرات کا جو کام کرتے ہیں، عمران بشیر، ان کی طرف سے یہ جو تعین کیا گیا اس کی قیمت کا وہ ہے جو میں نے فیصلے میں جو چیز آپ کے ساتھ شیئر کی ہے یہ ہے۔ لیکن اس فیصلے میں یہ بھی کہا گیا کہ 5 بار نوٹس جاری کیا گیا عمران خان اور بشرا بی بی کو کہ آپ وہ گراف کا جو جیولری سیٹ ہے وہ لے کے آئیں تاکہ اس کی قیمت کا تعین کروایا جا سکے، لیکن ہندا تے لیاندے نا، کیونکہ ان کے پاس تو ہے ہی نہیں۔ انہوں نے تو اصل مسئلہ یہ ہے نا، سر لڑائی بھی ہے، یہ کیس بھی ہے یہ کہ انہوں نے توشہ خانہ کے مہنگے تحائف کو ایک کاروبار کا ذریعہ بنایا تھا۔ اب یہ گراف کا جیولری سیٹ اب دیکھنا اربوں روپے جس کی مالیت ہے، 3 ارب 16 کروڑ، تو یہ بڑا مہنگا تحفہ ہے۔ اب اگر پرنس جو ہیں اپنا شہزادہ محمد بن سلمان جو ہیں سعودی عرب کے، انہوں نے پاکستان کے وزیر اعظم کو اور ان کی اہلیہ کو گفٹ کیا تھا، تو یہ عمران خان اور بشرا بی بی کو گفٹ نہیں کیا تھا، یہ پرائم منسٹر آف پاکستان اور فرسٹ لیڈی آف پاکستان کو جو ہے وہ گفٹ کیا گیا تھا۔ اور اس سے پہلے بھی جو وزرائے اعظم یا اہم ریاستی ذمہ داران ہوتے ہیں ان کو اس طرح گفٹ ملتے ہیں، اور سب کے سب لوگوں نے اس طرح کے گفٹ جو ہیں وہ ایک مروجہ جو قانون ہے اس کے مطابق لیے ہیں۔ لیکن قانون یہ ہے کہ جو گفٹ آئے گا وہ توشہ خانہ میں جمع کروایا جائے گا، پھر وہاں سے اس کی قیمت کا تعین ہوتا ہے، پھر وہ آپ نے وہ 20% ہے، 25% ہے یا 50% ہے، جتنی بھی پرسنٹیج ہے آپ نے ادا کرنی ہے اور گفٹ آپ نے رکھ لینا۔ لیکن یہ جو گراف کا جیولری سیٹ تھا یہ
توشہ خانہ میں کبھی گیا ہی نہیں، یہ وہاں پہ جمع کروایا ہی نہیں گیا۔ یہ وہ کہتے نا اپنا بارو بار لاہور، اور آپ نے سنا ہوگا بائی پاس، تو یہ سر بارو بار سارا کام ہوا ہے۔ اور پھر اس کی قیمت کا جو تعین کروایا گیا وہ صہیب عباسی صاحب، وہ بھی گواہان کی فہرست میں شامل تھے۔ انہوں نے بھی بتایا، اور اس فیصلے میں ان کا نام بھی موجود ہے، اور بتایا گیا کہ انہوں نے کہا کہ عمران خان اور بشرا بی بی نے انہیں کم قیمت کا تخمینہ دینے کا جو ہے وہ کہا تھا، لہٰذا انہوں نے چونکہ وزیر اعظم اور فرسٹ لیڈی کے سامنے کون بھائی بولتا، انہوں نے کہا کہ اتنا لگا دو بس کافی ہے، تو انہوں نے وہ تخمینہ دے دیا کہ جی اتنے تک کا ہوگا، حالانکہ انہوں پتہ ہی نہیں بندے نوں کہ یار دی اصل قیمت کتنی ہے۔ اس نے کبھی گراف کا سیٹ دیکھا ہی نہیں ہے، نہ کبھی اس نے ڈیل کیا، نہ بیچا، نہ خریدا، اس کو پتہ ہی نہیں۔ انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے آپ، لیکن ان کو پتا تھا، بشرا بی بی کو پتا تھا، عمران خان کو پتا تھا کہ اس کی اصل مالیت کیا ہے، اسی لیے تو رکھا گیا، اسی لیے تو جناب وہ توشہ خانہ میں گیا ہی نہیں اور وہ اپنے پاس رکھ لیا گیا۔ اور اسی فیصلے میں یہ بھی کہا گیا کہ بشرا بی بی نے بیان ریکارڈ کروایا، وہ 342 کا بیان جو ہے بشرا بی بی نے ریکارڈ کروایا، لیکن عمران خان جو ہیں انہوں نے بیان ریکارڈ نہیں کروایا، اور نہ ہی انہوں نے سوالات کے جوابات دیے۔ اس میں یہ بھی کہا گیا کہ جو وکلاء صفائی ہیں، یعنی کہ عمران خان اور بشرا بی بی کے جو وکلاء تھے، ان کو معلوم تھا کہ اس کی سماعت کب ہے، جرا کب ہونی ہے، کیا ہونا ہے، لیکن دانستہ طور پہ انہوں نے اس کو صرف نظر کیا، یعنی کہ آئے نہیں، عدالت میں نہیں آئے، اور اس کو انہوں نے ایسے استعمال کیا کہ آج نہیں جائیں گے تو ذرا کیس آگے چلا جائے گا، تو لہٰذا یہ سارے حربے جو ہے وہ استعمال کیے جاتے رہے۔ اسی طرح اس فیصلے میں یہ بھی کہا گیا کہ نیب نے بھی عمران خان کو نوٹس جاری کیا، بشرا بی بی کو نوٹس جاری کیا، اور ان سے کہا کہ جی وہ یہ جو جیولری سیٹ ہے وہ لے کے آئیں، لیکن وہ نہیں لائے گئے، اور آج کے دن تک وہ گراف کا جیولری سیٹ جو ہے وہ کہیں بھی موجود نہیں ہے سر۔ عمران خان اور بشرا بی بی نے نہ تو اس کیس کی سماعت کے دوران، نہ اس سے پہلے نیب کی تفتیش کے دوران کبھی بھی کسی بھی سٹیج پہ وہ سیٹ جو ہے وہ سامنے نہیں لے کے آئے، تاکہ پتہ چلتا کہ یہ سیٹ تھا اور یہ اس کی قیمت تھی۔ کیوں نہیں آیا؟ کیونکہ یہ سیٹ بک چکا ہے، عمران خان اور بشرا بی بی نے اربوں روپیہ اپنی پاکٹ میں ڈال لیا ہے، اس وجہ سے یہ نہیں آیا، اور اسی وجہ سے ان کو مجرم قرار دیا گیا ہے، اور ان دونوں کو سزا دے دی گئی ہے۔ اب سزا جو دی گئی، اس کے بعد بشرا بی بی بنی گالا چلی گئی، جیل میں رہنے کی بجائے بنی گالا۔ اور جب ہم نے اس چیز کو جو ہے وہ ہائی لائٹ کیا کہ یہ دیکھیں جی یہ وہ لوگ ہیں جو کہتے تھے قانون سب کے لیے ایک جیسا ہونا چاہیے، اور آج بشرا بی بی بنی گالا چلی گئی ہیں، اور اب اس سے بھی بڑی چیز سامنے آئی ہے۔ عمران خان کہتے ہیں کہ مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا کہ بشرا بی بی اڈیالہ جیل میں ہے ہی نہیں۔ کتنی حیرت کی بات ہے کہ بشرا بی بی نے عمران کو اعتماد میں بھی نہیں لیا اور خاموشی سے چلی گئی، اور اب وہ کہہ رہے نہیں ہمیں نہیں پتا تھا، بلکہ ہم تو کہتے ہیں ہمیں جیل میں رکھو، آپ نے ہمیں جو ہے وہ بنی گالا بھیجنے کی آپ کو ضرورت ہی کیا تھی؟ بھائی سوال یہ ہے کہ آپ کو بنی گالا جانے کی ضرورت کیوں تھی؟ یہ آپشن جو ہے وہ مریم نواز کو بھی دیا گیا تھا جب انہیں گرفتار کیا گیا تھا، میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی تھی یہ انفارمیشن۔ انہیں بھی یہ کہا گیا تھا کہ آپ کو سہالہ ریسٹ ہاؤس میں شفٹ کر دیتے ہیں، آپ وہاں پہ اس کو سب جیل قرار دیتے ہیں، لیکن انہوں نے کہا نہیں، میں اڈیالہ جیل میں رہوں گی، جہاں میرے والد صاحب ہوں گے میں بھی ادھر رہ لوں گی، کوئی بات نہیں ہے۔ اب جب ان کو پتا چلا کہ وہ یہ تو الٹا پڑ گئی گیم، اب کہہ رہے نہیں ہم نے تو نہیں کسی سے کہا تھا اور یہ نہیں کہا۔ اصل بات یہ ہے کہ عمران خان اور بشرا بی بی یہ اپنے جو وہ ہے نا بدتمیز بریگیڈ والے، وہ چاہتے ہیں کہ ان کو جس ہزیمت کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے تو کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ باغی ہو جائیں اور وہ انہی سے سوال کرنا شروع کر دیں، تو اس لیے اب یہ، اور پنجابی کہتے ہیں گونگلوں تو مٹی جھاڑنی، انہوں نے گونگلوں سے مٹی جھاڑنے کا فیصلہ وہ کام کیا، اور ایسا کچھ نہیں ہے، کیونکہ یہ سارا کچھ ان کی مرضی سے ہو رہا ہے سر۔ اگر ان کی مرضی سے نہیں ہو رہا تو پھر بتائیں کس کے کہنے پہ ہو رہا ہے؟ کیونکہ عمران خان تو روزانہ وہ ڈرامے بازی کرتا ہے نا، کیمرے کی طرف ہاتھ وہ دیکھ کے ہاتھ ہلاتا ہے، کرنل صاحب۔ اب کل بھی انہوں نے یہی حرکت کی ہے، کل بھی انہوں نے کہا جب یہ اپنا عدت میں نکاح والے معاملے پہ سارا چل رہا تھا نا، تو انہوں نے تقریباً کوئی رات 7:30 بجے کے قریب، جب ظاہر سماعت کافی دیر تک چلتی رہی، جرا کا جو پروسیس ہے بڑا لمبا چلا، تو اس میں انہوں نے کہا جی کرنل صاحب بہت ٹائم ہو گیا ہے،
میرا خیال ہے کہ لوگ اور وکیل اور سارے تھک گئے ہیں تو کل نہ کر لیں باقی سارا معاملہ۔ عمران خان جو ہے وہ اپنے چاہنے والوں کو ایک مخصوص ادارے کے خلاف ہمیشہ بھڑکا کے رکھتے ہیں، ان کے جذبات کو ابھار کے رکھتے ہیں، اور یہی عمران خان کی جو ہے وہ غلط فہمی ہے۔ اگر عمران خان اور ان کے چاہنے والے یہ سمجھتے ہیں کہ وہ قومی سلامتی کے ضامن ادارے کو ٹارگٹ کر کے اپنا سیاسی فائدہ حاصل کریں گے تو سر میرا نہیں خیال کہ آپ کو کوئی اتنا بڑا سیاسی فائدہ ملے گا، لیکن نقصان بہت زیادہ ہو جائے گا۔ ابھی تو ضبط سے کام لیا جا رہا ہے نا، وہ اس لیے لیا جا رہا ہے کہ ملک اپنا ہے، قوم اپنی ہے، وطن اپنا ہے، نقصان نہیں ہونا چاہیے۔ لیکن اگر کہیں سے ذرا سا بھی جواب آ گیا نا تو سر 9 مئی کے بعد گھر سے نکلنا بھول گئے تھے لوگ، اور ابھی تک نا آپ کال دیتے ہیں کہ نکلو باہر، آپ کا کوئی کینڈیڈیٹ باہر آنے کو تیار نہیں ہوتا، آپ کے ووٹر سپورٹر باہر آنے کو تیار نہیں ہوتے۔ ووٹر تو خیر رہے نہیں ہے نا، جو چند 1-2 آپ کے رہ گئے ہیں نا وہ آنے کو باہر تیار نہیں ہوتے، اور وہ جو زیادہ محبت عمران میں مبتلا ہیں وہ اگر باہر آتے ہیں تو وہ اسی طرح کا جو ہے وہ رد عمل دیتے ہیں جو 9 مئی کو دیا تھا۔ تو یہ جو طریقہ کار ہے نا اس کا خمیازہ بھگتنا پڑے گا۔ تو چلیں ویلاگ ہو جائے نا لمبا، لیکن میں نے خبر دوسری کی طرف آنا ہے، کیونکہ یہ جو اڈیالہ جیل میں عدت میں نکاح کے معاملے پہ ساری سماعت چلتی رہی ہے، اس میں خاور فرید مانیکا اور عمران خان کے ماں بہن جو ہے وہ کل بڑے تلخ جملوں کا تبادلہ ہوا، چونکہ خاور فرید مانیکا کا جو گواہ شہادت تھی اس پر جرح کی گئی، اور جرح کے دوران عمران خان کے وکیل عثمان گل جو ہیں انہوں نے بڑے تلخ سوالات کیے، اور بار بار خاور فرید مانیکا اور ان کے درمیان جھڑپ ہوئی، ایون کہ عمران خان اور خاور فرید مانیکا کے درمیان بھی جھڑپ ہوئی، جس میں عمران خان نے ان کو کہا کہ تمہیں شرم آنی چاہیے، یہ جو باتیں کر رہے ہو، فلاں کر رہے ہو۔ اس موقع پہ میں سوچ رہا تھا کہ اب دیکھیں کہ یہ جو ہے نا تحریک انصاف والے یہ کہتے ہیں کہ جی عمران خان عالم اسلام کا لیڈر ہے، یہ وہ بندہ ہے جس کے بارے میں دعویٰ کرتے تھے کہ اس نے ایران اور سعودی عرب کی صلح کروانی ہے، یہ ان کے درمیان جو ہے وہ ایک سالس ہے، یہ وہ لیڈر ہے جس نے چین اور امریکہ دی جفیاں پوانیاں نے، عمران خان وہ لیڈر ہے جس نے روس اور امریکہ کو ایک ٹیبل پہ بٹھانا ہے، جی یہ لیڈر ہے، یہ لیڈر ہے، اور جو اپنی بیوی کے سابق شوہر سے لڑائی کر رہا ہے، کہاں؟ عدالت میں، جیل کے اندر، اور وہاں پہ عمران خان کی جو اصلیت ہے وہ بیان کی جا رہی تھی۔ عثمان گل صاحب نے وہاں پہ جو سوالات کیے اور ان کے جو جوابات آئے اس میں بڑی ایسی بےہودہ قسم کی چیزیں بھی سامنے آئیں کہ میں وہ اسی طرح سے آپ کے سامنے نہیں رکھ سکتا۔ لیکن جب معاملہ اس قدر خراب ہوا کہ عثمان گل جو عمران خان کے وکیل ہیں ان میں اور خاور فرید مانیکا میں یہ جو الفاظی جنگ تھی یہ باقاعدہ ہاتھا پائی تک پہنچنے والی تھی، کیونکہ عثمان گل نے انہیں کہا کہ میں تمہیں یہاں سے اٹھا کے باہر پھینک دوں گا، میں تمہیں ابھی جو ہے وہ یہیں پہ مارنا شروع کر دوں گا، جس پر جج صاحب جو ہیں انہوں نے مداخلت کی، قدرت اللہ چودھری آئی تھنک ان کا نام ہے، تو انہوں نے کہا کہ جی ہم محبت کے ساتھ یہ کام کر رہے ہیں، یعنی کہ بڑے اطمینان کے ساتھ کہ کول ڈاؤن رہ کے، لیکن اگر آپ یہاں پہ تشدد کی بات کریں گے تو پھر جو ہے وہ اس کا جواب آئے گا، تو لہٰذا بہتر یہ ہے کہ آپ قانون کے دائرے میں رہتے ہوئے آگے بڑھیں۔ لیکن چونکہ معاملہ کافی خراب ہو گیا تھا، ایک لمبی جو ہے وہ سماعت چل رہی تھی، تو خاور فرید مانیکا جو ہے وہ وہاں سے کچھ دیر کے لیے ذرا باہر گئے۔ ظاہر ہے ایک بندہ جب غصے میں ہونا تو وہ کرتے کیا ہیں کہ ذرا چکر باروں لاؤ، تھوڑا سا دماغ ریلیکس ہو جائے گا۔ تو جیسے ہی وہ اپنا وہ جو جہاں پہ وہ بیٹھے ہوئے تھے یا کھڑے تھے وہاں سے نکلے تو گزرے تو ساتھ ہی عمران خان کی بہنیں جو ہیں وہ بیٹھی ہوئی تھیں، اور خواتین کی عادت ہوتی ہے کہ خواتین جو ہے نا یہ سمجھتی ہیں کہ ہم کسی کو ٹانٹ کریں گی تو شاید وہ پریشرائز ہو جائے گا اور یہ بات کرنے سے باز نہیں آتی۔ وہاں پہ جناب ان کی بہنوں نے خاور فرید مانیکا کو جاتے ہوئے کہا کہ یہ تم نے کیا گند کیا ہے، تو انہوں نے وہ مڑے، رکے، ان کی طرف دیکھا، انہوں نے کہا یہ میں نے نہیں، آپ کی گندی نسل نے گند کیا ہے، اس کی وجہ سے یہ سارا کچھ ہوا ہے، آپ کی گندی نسل۔ اب اندازہ لگائیں کہ بات کہاں سے کہاں تک پہنچ گئی۔ اور پھر اسی طرح کمرہ عدالت میں ایک تو ذکر ہوا وہ جو غیر شرعی تعلقات کا، تو اس میں عدالت نے کہا کہ جی ہم نے غیر شرعی جو تعلقات ہیں اس میں فریم چارج نہیں کیا، یعنی کہ وہ جو اپنا فرد جرم ہے اس میں وہ دفعات شامل نہیں کی گئی، لیکن سر وہ گواہی تو موجود ہے، بات تو ہو رہی تھی،
کیونکہ یہ سوال کیے جا رہے تھے، عثمان گل کی طرف سے بارہا سوال کیے گئے، اور ان سوالات کے جواب میں خاور فرید مانیکا جو ہیں انہوں نے یہ اعتراف کیا کہ جی بالکل وہ عینی شاہد نہیں ہیں، انہوں نے اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھا، لیکن ان کے ملازم نے جو بیان دیا ہے وہ موجود ہے۔ تو وہ بار بار اسی طرح کی باتیں کر رہے تھے، تو اس پہ خاور فرید مانیکا نے کچھ اور چیزیں بھی کی، لیکن پھر خاور فرید مانیکا نے کمرہ عدالت میں جج صاحب کو اپنا موبائل نکال کے کچھ اسکرین شاٹس دیے ہیں، کچھ وہ اسکرین شاٹس تھے، کچھ میسیج وغیرہ تھے جو انہوں نے جج صاحب کے سپرد کر دیے کہ جی یہ آپ پھر دیکھ لیں۔ جب وہ میسیج سامنے آئے تو جج صاحب نے کہا یہ ٹھیک ہے، پھر اسے ہم ریکارڈ کا حصہ بنا لیں گے۔ جب جج صاحب نے یہ کہا تو عمران خان کے وکیل نے اس پر جو ہے وہ اپنا چیخنا چلانا شروع کر دیا، انہوں نے کہا نہیں 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 یہ نہیں ہو سکتا، آپ انہیں یہ جو میسیجنگ وغیرہ ہے، یہ اسکرین شاٹ جو ہیں، انہیں آپ ریکارڈ کا حصہ نہ بنائیں۔ لیکن خیر چونکہ کافی دیر اس پہ جو ہے وہ بحث ہونے کے بعد جج صاحب نے یہ کہا کہ ٹھیک ہے ہم اسے ریکارڈ کا حصہ نہیں بنائیں گے، لیکن ایک لمبی سماعت چلی خاور فرید مانیکا سے، جو سوالات کیے گئے بڑے سخت قسم کے سوالات تھے، اور اس میں جو ہے وہ بڑی غلیظ قسم کی باتیں بھی تھیں، چونکہ اس میں خاور فرید مانیکا نے ایک موقع پہ یہ بھی کہا کہ مجھے ان کی بیوی نے، اب وہ بیوی پتہ نہیں ریحام کی بات کر رہے تھے یا بشرا کی بات کر رہے تھے، عمران خان کے حوالے سے انہوں نے کہا تو سب میرا خیال ریحام کی بات ہوگی، کیونکہ وہ کہتے کہ جی وہ کہتی کہ جب یہ آپ کی بیوی کے پاس جاتے تھے، یہ آپ کی بیوی تو خاور فرید مانیکا کی بیوی تو بشرا بیوی تھی، تو وہ کہتے ہیں کہ بیڈ روم میں مساج کیا جاتا تھا۔ اب مساج کون کس کا کرتا تھا، اور کچھ تصویریں تھیں، انہوں نے کہا جی عمران خان کے کہنے پہ میری شادی کی تصویریں میرے بیڈ روم سے اتروا دی گئیں۔ اب بات عدالت میں یہ صرف میں نے آپ کو بتانے کے لیے ذرا کیا ہے کہ اس طرح کی باتیں بھی ہوئیں، لیکن یہ آپ سوچیں کہ یہ صرف آغاز تھا، اس سے آگے کیا کچھ عدالت میں ہوا ہے کہ بار بار کمرہ عدالت میں موجود لوگ جو ہے وہ نظریں جھکاتے تھے، شرمسار ہو رہے تھے، جج صاحب نظریں جھکا رہے تھے جو چیزیں وہاں پہ سامنے آ رہی تھیں کہ یار یہ اتنا گند پڑا ہوا ہے۔ اب آپ یہ حرکتیں کریں اور دعوے کریں کہ جی آپ عالم اسلام کے لیڈر ہیں، بس شرم آنی چاہیے، اور میں اس سے زیادہ جو ہے بات نہیں کر سکتا، کیونکہ یہ کیس ہی اتنا اپنا وہ غلیظ قسم کا ہو چکا ہے کہ بات کرتے ہوئے الفاظ نہیں مل رہے، خدا کی قسم نہیں مل رہے، میرے سامنے جو لکھی ہوئی ہیں چیزیں، لیکن مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ میں کیسے آپ کے سامنے رکھوں، کہاں سے الفاظ لے کے ہوں، چونکہ گندی بہت زیادہ ہے۔ یہ جو گندی نسل والی بات ہے نا، یہ صرف میں نے اس لیے کی کیونکہ عمران خان کی بہنوں نے، ایون کہ عمران خان نے بھی انہیں جو ہے وہاں پہ پریشرائز کرنے کی کوشش کی۔ بشرا بی بی نے خاور فرید مانیکا صاحب جو ہیں ان کے ساتھ ان کی بھی تکرار ہوئی، عمران خان کی تکرار ہوئی، اور پھر اون چودھری صاحب پر بھی جرا ہوئی، اور جب اون چودھری صاحب پہ جرا کا سٹارٹ کیا گیا تو عثمان گل صاحب چونکہ پہلے والی ٹون میں تھے، انہوں نے اسی ٹون میں اون چودھری سے سوال کیے، اور انہیں جو ہے تم کہہ کے جب مخاطب کیا تو اون چودھری سیدھے ہو گئے، اور انہوں نے انہیں ٹھیک ٹھاک قسم کی جو طبیعت درست کی نا جب عثمان گل کی، عمران خان کے وکیل کی، تو سر اس کے بعد جتنی دیر بھی عثمان گل نے اون چودھری سے جرا کی، ان سے جو بھی سوال کیا وہ جناب سر اور آپ کہہ کے مخاطب کیا، اور پھر اس کے بعد آج بھی یہی ٹون تھی، کیونکہ ابھی جس وقت یہ ویڈیو میں ریکارڈ کر رہا ہوں اون چودھری صاحب کی جو جرا ہے وہ کمپلیٹ ہو چکی ہے، لیکن وہ ٹون دوبارہ نظر نہیں آئی اون چودھری کے سامنے جو خاور فرید مانیکا کے سامنے تھی، یعنی کہ یہ لاتوں کے بھوت ہیں جو باتوں سے نہیں مانتے۔ اب تک یہی انفارمیشن تھی اور بڑے احتیاط کے ساتھ میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیا۔ آپ دوست بھی ضرور اپنی رائے کا اظہار کیجیے گا، اب آپ کی باری ہے، کمنٹ سیکشن ضرور حاضر ہے، اس میں اپنی رائے کا اظہار کیجیے گا، چینل کو سبسکرائب کر دیں، ویڈیو کو لائک اور اپنے فرینڈ سرکل میں شیئر بھی کیجیے گا۔ اللہ حافظ۔